بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج آپ حضرات کے سامنے ہم جشن آزادی کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے انسان پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں، جن کا شمار کرنا انسان کی طاقت اور قدرت سے باہر ہے۔ خود قرآن کریم میں اس حقیقت کو بہت کھلے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اگر تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر یہ نعمتیں مختلف انواع کی ہیں، کچھ ظاہری کچھ باطنی، لیکن افسوس کہ ان تمام تر نعمتوں کی قدردانی کے لیے انسان ناشکرا ثابت ہوا اور اپنے معین حقیقی کے قرب سے محروم ہوتا چلا گیا۔ نعمتیں اور انعامات تو بے شمار ہیں۔ سردست ایک ایسی نعمت جس کے ملنے پر ہر فرد شاد و فرحاں تھا، جس خوشی کا انتظار بھی طویل عرصے سے کیا جا رہا تھا، جس خوشی کے حاصل کرنے کے لیے وقت کے جبال عمل، تقوی اور ترین سے آراستہ پیراستہ شخصیات اپنا رات دن ایک کر چکے تھے۔ اس خوشی کو وہ لوگ وقتی خوشی نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ ان کے نظام میں اس خوشی کے ملنے کے بعد ایک بہت بڑی راحت اور سکون کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ وہ نعمت اور خوشی آزادی کی نعمت تھی۔ اس نعمت کے حصول میں سینکڑوں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی جگر گوشے قربان کیے، اپنی عفت اور پاک دامنی آنکھوں کے سامنے تار تار کروا بیٹھی۔ کچھ اس ہولناک منظر سے بچنے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں مار گئیں۔ اتنی بڑی عظیم قربانی کے بعد ملنے والی نعمت بلا شک و شبہ ایک عظیم تر نعمت ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آزادی انسان کی فطری خواہش ہے، جس کے حصول کے لیے صرف انسان ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوقات بھی متحرک نظر آتی ہیں۔ پنجرے میں بند پرندہ بھی جب آزاد ہوتا ہے تو ہری شاخوں پر بیٹھ کر اپنی آزادی کے ترانے گاتا ہے۔ وہ جانور جس کا مالک صبح سے لے کر شام تک اس کی خدمت میں اپنے آپ کو پراگندہ کر چکا ہوتا ہے، جب عارضی طور پر اس کی رسی نکل جاتی ہے تو وہ بھی چھلانگیں لگا لگا کر اس آزادی کا اظہار کرتا ہے۔ انسان اس فطری حق کو تلاش میں انسان اس فطری حق کی تلاش میں ازل سے ہے اور رہے گا۔ غلامی ایک لمحے کی ہو، سال کی ہو یا پوری زندگی کی، غلامی بہرحال غلامی ہی ہے۔ اسی زندگی سے پناہ مانگنی چاہیے اور کسی غلام کو آزاد کرنے والے کو بشارتیں سنائی گئیں کہ جس نے کسی غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کے ایک ایک عوض کے بدلے اس آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ یہ آزادی بھی ہمیں جن قائدین کی محنت کی بدولت ملی، وہ سب مبارکباد کے مستحق تھے۔ اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ریاست عطا فرمائی، جس کے شکرانے کے لیے زبان و قلم سب عاجز و بے بس ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس آزادی کی صحیح معنوں میں قدر کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس آزادی کی قدر کرنا ہی اس کا جشن ہے، باقی اس آزادی کے عنوان پر آوارگی کرنا اور اپنے آپ کو شریعت کی تمام حدود و حدود سے باہر سمجھنا، یہ اس آزادی کی توہین ہے، اس کا جشن نہیں ہے۔ آج پورا ملک آزادی کے اس آوارہ جشن کو ہی اس آزادی کی قدردانی سمجھتا ہے، جو اس آزادی
جو اس آوارگی کی مخالفت کرے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کی قبیل سے اس کو محب وطنی سے عاری اور ملک دشمن عناصر کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ جن بہنوں نے اپنی عفت کو داؤ پر لگا کر اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ عزیز ملک اور وطن لے کر دیا، اس دن کو اس ملک کا وہی جو اپنی خرمستان دکھاتا نظر آتا ہے۔ یہ دن انتہائی اہمیت کا حامل دن تھا۔ اس دن کو نہ صرف خوشی منائی جانی چاہیے بلکہ ان شہداء کو اپنے نیک اعمال کے ذریعے خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے، جنہوں نے اس ملک کی آبیاری اپنے گرما گرم خون سے کی، جن کے لہو نے دریاؤں کے رنگ کالے کر دیے تھے۔ اس دن کو جہاں یوم تشکر کے طور پر منایا جاتا ہے، وہیں اتنی بڑی قربانی پر اظہار غم بھی کیا جانا چاہیے۔ اس دن کو صرف جشن آزادی کا نام لے کر تمام تر خرافات، فحاشی، بے حیائی، ناچ گانے اور ساز بانے، یہ سب اس دن کی حرکت کو پامال کرنے کے مترادف ہیں۔ یہ خوشی جو آزادی کی صورت میں اہلیان پاکستان کو میسر آئی، یہ شریعت میں پہلی خوشی اور پہلا جشن نہیں تھا، بلکہ بے شمار خوشیاں اور جشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں پائے گئے۔ ان میں شرکت کرنے والے بھی محب الوطن کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے اور قربانیاں بھی دے چکے تھے، لیکن اس خوشی کے ملنے پر کوئی ایک کام بھی ایسا نہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس متراز منشا کے خلاف ہوتا۔ یہ فتح مکہ کا موقع ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جشن کا سماں تھا۔ جو مکہ جائے، ولادت سردار الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی مکہ میں محب الوطن مسلمانوں کے لیے رہنا دشوار ہو چکا تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر ماریں اور تکلیفیں کھائی جا رہے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کا حکم نامہ ملا۔ یہ مخلصین اور جاں نثار مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ پھر مختلف معرکے اور غزوات ہوئے اور 8 ہجری کو اسی مکہ مکرمہ میں فاتح بنا کر واپس لایا گیا۔ تاریخ میں یہ عظیم موڑ تھا، ایک بہت بڑا جشن تھا۔ غلامی جیسی زندگی گزارتے ہوئے دیس نکالنے کے لیے مظلومیت کی چکی میں پسنے والے اپنے دیس میں فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے۔ 10,000 کا جم غفیر تھا۔ نوجوان سرفروشوں کا ٹھاٹھا مارتا سمندر تھا۔ عبداللہ بن رواح جیسے وفادار اپنے اشعار کے ذریعے جذبات کی انگیٹھی کو بھڑکا رہے تھے۔ نبی معظم آخر البشر امام الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدانہ ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ یہ جشن صحیح معنوں میں جشن تھا، جس جشن میں فرشتے بھی شریک قافلہ تھے، لیکن حاشاش و قلا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس میں ناچ گانا فحاشی اور یعنی کا تصور ہو سکے۔ یہ بھی محب الوطن تھے جن کو بے آبرو کر کے نکالا گیا تھا۔ آج دشمن سوچ رہا تھا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ فاتح جو جشن آزادی کی قیادت کر رہے تھے، اپنے سر پر جنگی کولا سجائے ہوئے اپنا سر اونٹنی
اونٹنی کے کچاوے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک کے ترانے زبان پر تھے۔ دشمن فکر مندی میں تھا کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کے ارد گرد حیرت بھری نگاہوں سے اس فاتح کو سننا چاہ رہے تھے۔ اچانک ایک صحابی کی زبان سے نکلا، آج بدلے کا دن ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ آواز گوش نبی تک پہنچی تو فوراً حکم دیا، یوں کہو آج تو رحمت کا دن ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! یہ بھی فتح تھی، یہ سب صحیح معنوں میں فاتح تھے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق گلے میں ڈال کر آ رہے تھے۔ آج ہم اس آزادی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی غلامی سے نکالتے ہیں، پھر ہمارا جشن شروع ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق گلے سے نکل گیا، اس دن سے ہم غیروں کے غلام بن جائیں گے۔ اللہ جل شانہ اتباع رسول کے دائرہ میں رکھتے ہوئے اپنی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بندگی، یہی آزادی اور یہی جشن ہے، ورنہ سب کچھ بے سود ہے۔